المسیح کی انجیل جو مقدس مرکز کے وسیلہ سے لکھوائی گئی، اس کے 11ویں باب کی پہلی تا 11ویں آیت تک ہم نے یوں لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے فگا اور بیتنیہ کے پاس آتے تھے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، آنے والا پر خوش ہو گئی تھی۔ آمین۔ خدا کے پڑھیں اور سورہ جان پر خدا کی خاص برکت۔ کتنے لوگوں نے غور سے حوالہ سنا ہے؟ یہ ساری عبارت جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھی ہے، یہاں پہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ کیسے یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کا داخل ہونا شاہانہ اور فاتحانہ داخلہ تھا۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں پہلی آیت میں کچھ باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ، کچھ علاقوں کے نام نظر آتے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح کی انٹرنس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بھی خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے۔ یہاں پر 3 مقامات کا نام لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کوہ زیتون، یعنی کہ جس کو زیتون کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور بارہا ہمیں کلام خدا میں نظر آتا ہے کہ زیتون کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بار بار زیتون کے پہاڑ کا، کوہ زیتون کے نام پہ کبھی زیتون کی چوٹی، کبھی زیتون کا پہاڑ کہہ کر اس جگہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بارہا اگر آپ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، بارہا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 3 آیت پڑھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح وہاں پر بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو، یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بار بار کوہ زیتون کا ذکر ہوا ہے، اور جو کوہ زیتون ہے، اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے تقریباً 2 میل لمبا ہے۔ کتنا ہے؟ جو زیتون کا پہاڑ ہے وہ 2 میل لمبا ہے۔ کتنا لمبائی کتنی ہے اس کی؟ 2 میل۔ اور اونچائی کتنی ہے؟ 75 سے 100 میٹر اونچی ہے، یعنی کہ غالباً کوئی 300 فٹ لمبی ہے ہیکل کی بنا پر۔ اور اس کے نزدیک 2 شہر تھے، 2 علاقہ تھے۔ ایک کا نام بیت فگا، اور بیت فگا کو بولتے ہیں انجیروں کا گھر۔ کیا بولتے ہیں؟ انجیروں کا گھر۔ اور جو دوسرا علاقہ ہے اس کو بیتنیہ بولا گیا ہے۔ کیا بولا گیا ہے؟ زیتون کے پہاڑ کے پاس 2 علاقے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ بیت فگا، اور جس کو بولا جاتا ہے کہ انجیر کا گھر، اور جو دوسرا ہے وہ ہے بیتنیہ، جس کا مطلب ہے غم کا گھر۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ بیتنیہ کا مطلب ہے غم کا گھر۔ اس سے پہلے کہ یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہوتے، اگر آپ پچھلے ابواب کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا یسوع المسیح بیتنیہ کے اندر گئے، اس لیے گئے کیونکہ یسوع کا ایک دوست تھا جس کا نام لازر تھا۔ کلام خدا میں لکھا ہے وہ مر چکا تھا۔ بہنیں، تمام لوگ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے اور کرلا رہے تھے، چیخو پکار تھی، اس لیے اور یسوع المسیح کو تانے بھی دیے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ یسوع کا دوست ہے، یسوع اس کو اپنا دوست کہتا ہے، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ لازر جو ہے وہ یسوع کا دوست ہے۔ اب دوست مر گیا ہے، یسوع جو ہے باقی مردوں کو زندہ کرتا ہے، کبھی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، کبھی کسی کو زندہ کرتا ہے، مگر اب جب یسوع کا دوست مر گیا ہے تو یسوع اس کی خبر لینے کو آیا ہی نہیں۔ لکھا ہے یسوع بیتنیہ کو گیا ہے، اور جب یسوع لازر کی قبر پر گیا ہے، جب یسوع لازر کی قبر پر گیا ہے تو لکھا ہے جب یسوع وہاں پر پہنچا ہے کہ پیڑا جڑیاں وہ یسوع نہ تانے مارن لگ پیا، کہنے لگیاں اگر تو ایتھے ہوندا تے ساڈا بھرا ہمارا بھائی نہ مرتا۔ وہ جو غم کا گھر بیتنیہ ہے جہاں پر لازر اور اس کا خاندان رہا کرتا تھا، جو ان کا آبائی گھر تھا، اس کو کہا گیا ہے وہ غم کا گھر ہے، کیونکہ وہاں پر چیخو
शहादत को खुशियों में बदल देता है, वो कमजोरियों को शाजोरियों में बदल देता है, इसीलिए तो उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जैतून का पहाड़, अगर आप मत्ती के इंजील 24वें बाब की 3री आयत पढ़े तो हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह वहां पर अपने शागिर्दों को तालीम देता है। फिर अगर आप मरकस की इंजील 13वें बाब की 3री आयत पढ़े तो वहां पर भी जिक्र मिलता है कि यीशु बहुत सारे लोगों और अपने खास शागिर्दों के साथ हम कलाम हुए हैं। मरकस की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत में भी हमें नजर आता है कि यीशु एक जगह शागिर्दों के साथ बैठे, खाना खाया और खाना खाने के बाद ये सब मिलकर जैतून के पहाड़ पर गए हैं और लिखा है वो गीत गाते हुए जैतून के पहाड़ पर गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें लूका की इंजील में भी लिखा है कि फिर से यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर मोजज़ात करते नजर आए और जिन लोगों के खानदान में और जिनकी जिंदगियों में मोजज़ात हुए, लिखा है वो खुशी के गीत गा रहे थे। बारहा हमें जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो जैतून के पहाड़ पर गए थे। और एक हवाला है लूका 22वें बाब में लिखा है फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे थे। दस्तूर ये था, दस्तूर का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ज्यादातर अगर किसी चोटी पर किसी पहाड़ पर दुआ करते थे, मोजज़ात करते थे, कलाम करते थे, तालीम देते थे, तो वो जैतून का पहाड़ था। बारहा हमें जैतून के पहाड़ के बारे में जिक्र मिलता है। और हुआ क्या, जब यीशु मसीह को मार दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया गया और 40 दिन तक यीशु मसीह तरह तरह के लोगों अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। और फिर जब आसमां पे साउथ फरमाने लगे, अमाल की किताब पहले बाब में पढ़ सकते हैं, तो तब भी यीशु मसीह जैतून की चोटी के ऊपर था और देखते ही देखे वो आसमां की जानिब चला गया। तब भी कौन सी चोटी थी, तब भी कौन सा पहाड़ था, जैतून का पहाड़ था। और जब सब शागिर्द देख रहे हैं कि ये तो वही यीशु था जब हमारे साथ हुआ करता था, हमें किसी चीज का खौफ नहीं था। शागिर्द अंदर से टूटे होंगे, परेशान होंगे कि यीशु हमें छोड़ के जा रहा है, मगर कलाम खुदा में लिखा है जब शागिर्द देख रहे थे और देखते ही देखते एक बदली ने यीशु जी को छुपा लिया और 2 लोगों ने शागिर्दों से कहा कि जिसको तुम जाते हुए देखते हो इसी तरह उसको आते हुए भी देखोगे। और जैतून के पहाड़ पर ही यीशु वापस आए। हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम में से जकरिया की किताब 14वें बाब की 1 से 14 आयत पढ़े तो वहां पर भी पेशन गोई कर दी गई थी कि यीशु का जब रोजे अजीम आएगा तब यीशु फिर से जैतून के पहाड़ पर आएगा। ये क्वालिटी और ये खासियत है जैतून के पहाड़ की। हमने 3 से 4 इलाकों के बारे में जाना है क्योंकि इस आयत में आते हैं अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात हमें नजर आती है जब हम देखते हैं कि यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा है कि सामने गांव में जाओ और क्या करो। और दूसरी अगर अनाजील में देखें, मत्ती में या अगर लूका में देखें तो वहां पर लिखा है यीशु ने क्या, गधी दा बच्चा ते गधी नूं दोवां नूं ले आओ, दोनों को ले आओ। ਅਸੀਂ कभी ਅਸੀਂ परेशान ਹੁੰਦੇ ਆ दुआ करके भी चैन नहीं मिलता ਤੇ कभी लगता यीशु ने सानू छड्डता, यीशु साडी फिक्र नहीं करता। हम पुकार रहे, हम दुआ कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं आंदा पे ते कभी ਅਸੀਂ मायूस हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं, हम मायूस हो जाते हैं। अरे अगर यीशु एक गधी और उसके बच्चे को जुदा नहीं कर सकता तो खुदा कैसे आपको अपने अपनों से जुदा कर सकता है। खुदा अगर जानवरों की परवाह करता है तो खुदा आपकी भी परवाह करता है। अगर आप देखें यशायाह का सहीफा पढ़े तो लिखा है वो अजीब मशीर खुदाए कादिर अतियत का बाप और सलामती का शहजादा है। बादशाह जो होते हैं वो घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, मगर यहां पर यीशु ने क्या किया है, यीशु ने हुक्म दिया है 2 शागिर्दों को कि जाकर एक लादू का बच्चा यानी कि गधे के बच्चे को लेकर आओ और वो गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। अगर आप जकरिया नामी बाप की नामी आयत पढ़े तो वहां पर भी पेशन गोई की गई है कि देख
تیرا کون آتا ہے؟ تیرا شہزادہ آتا ہے، تیرا دھلا آتا ہے، اور آتا کیسے ہے؟ گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر، بلکہ لادو کے بچے پر وہ سوار ہے۔ بادشاہ آتے ہیں تو گھوڑوں اور رتھوں کے اوپر آتے ہیں، مگر یہ بادشاہ جب آتا ہے تو گدھے کے اوپر سوار آتا ہے۔ بادشاہ جب آتے ہیں میدان جنگ میں تو گھوڑوں کے اوپر، یا کسی بھی مقام پر جاتے ہیں تو گھوڑوں کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں۔ مگر یسوع المسیح کیوں گدھے پر سوار ہوئے؟ اس کا جواب آپ خدا کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلا سلاطین اس کے پہلے باب کی 33ویں آیت پڑھیں، فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 1 اینڈ ورس نمبر 33، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو جب سلیمان بادشاہ بنا ہے تو داؤد نے اسپیشل کچھ اپنے خادموں کو کہا کہ میرا جو کھچر ہے وہ لے کر آؤ اور میرے بیٹے کو اس پر بٹھاؤ۔ جب بادشاہ بنایا جاتا تھا، جب بادشاہ بن جاتے تھے تو بادشاہوں کے پاس ایک اسپیشل اچھی کوالٹی اور نسل کا ایک کھچر ہوا کرتا تھا، ایک کھچر ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ اپنے پاس ہی رکھا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی اور بادشاہ بنتا تھا تو ان کو اس کے اوپر بٹھایا جاتا تھا۔ آپ مطالعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا سلاطین اس کے پہلے باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، یعنی کہ سلیمان جب بادشاہ بنا اس کو ایک کھچر پر، ایک گدھے پر بٹھایا گیا، اور جو گدھا ہے یہ ایک امن کا نشان ہے۔ جب دو بادشاہ کی آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، اور اگر ایک بادشاہ سرنڈر سیز فائر کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ اگر ایک گھوڑے پر آیا ہے تو دوسرا بادشاہ اگر گدھے پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ جنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ صلح کروانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ کے اور میرے یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس لیے یسوع گدھے پر بیٹھا۔ اور جب یسوع گدھے پر بیٹھے ہیں تو لکھا ہے جب بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر، کھجور کی ڈالیاں لے کر، کھیتوں میں جا کر درختوں کی ڈالیاں لے کر یسوع کی راہ میں بچھانا شروع کر دی ہے۔ اب یہ بھی سمبل جو ہے، یہ بھی جو ترجمانی ہے، یہ بھی ایک بادشاہ کی ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام میں دیکھیں، سلاطین کی دوسری کتاب اس کے نامے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب یہو جو ہے وہ بادشاہ بنا، اور جب وہ بادشاہ بنا ہے تو لوگوں نے اس کے ویلکم کے لیے اپنے کپڑے اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ جب کوئی بادشاہ بنتا ہے کبھی اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، کبھی جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو لوگ اپنے کپڑے اتار کر اس کی راہ میں بچھا دیتے ہیں۔ لوگ یسوع کو بھی بادشاہ تسلیم کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ سب اس کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ آج بھی ہر مسیح اس کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، جھک رہا ہے، اور تسلیم کرے گا کہ یسوع ہی بادشاہ ہے۔ پرانے عہد میں کیا کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے اتار کر بادشاہ کو ویلکم کرتے تھے۔ یہاں پر یسوع کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے۔ یہاں یسوع کے سامنے بھی اپنے کپڑوں کو، جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے دوپٹے اتار کر یسوع کی راہ میں بچھا دیے اور اس کو بادشاہ تسلیم کیا۔ یسوع صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس لیے وہ گدھے پہ سوار ہو کر آیا۔ تیسری اور آخری بات سنیے گا، تیسری اور آخری بات، یسوع یروشلم میں کیوں داخل ہوئے؟ یسوع یروشلم میں کیوں داخل ہوئے؟ اگر جواب چاہیے خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں جانا پڑے گا۔ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں جانا پڑے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو استعمال کرتا ہے، اور خدا جب موسیٰ کو کہتا ہے کہ میری قوم کو مصر کی غلامی سے نکال، سنیے گا، خدا کہتا ہے کہ میری قوم کو مصر کی غلامی سے نکال، اور جب انہوں نے جا کے فرعون کو کہا کہ یہ خدا کا پیغام ہے کہ میری قوم کو جانے دے، اور لکھا ہے بار بار فرعون کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، بار بار
हुक्म की अधूरी कर देता है। लिखा है खुदा ने वहां पर 10 आफत भेजी हैं। कितनी? 10 आफत भेजी हैं। और जो 10वीं आफत थी वो ये थी, खुदा ने कहा था कि मूसा अगर ये नहीं मानता तो अब की बार मैं कोई वबा आम नहीं भेजूंगा, बल्कि एक ऐसी वबा भेजूंगा जिससे अनाज नहीं, खाने पीने की एशिया नहीं, बल्कि इनके जो पेलोटे हैं वो मारे जाएंगे। खुदा ने जब ये बात कही तो लिखा है खुदा ने उधर मूसा को बता दिया कि मूसा हर एक शख्स अपने घर की तादाद के मुताबिक एक एक बर्रा ले, सुनिएगा, एक एक बर्रा ले और उस बर्रे को ज़िबा कर दे। ज़िबा करने के बाद उसका जो गोश्त है वो खा ले, मगर जो उसका खून है उसको ज़ाया नहीं करना, उसके खून को ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसके खून को लेकर अपने घर के बाहर जो दरवाजे हैं उनकी दहलीजों पर लगाना शुरू कर देना है। क्यों? खुदा ने इसलिए कहा क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं आज रात को आऊंगा और हर वो घर जिसके ऊपर खून लगा होगा मेरा फरिश्ता उस घर में दाखिल ना होगा, मगर जिस दरवाजे के ऊपर खून ना लगा होगा उनके पेलोठे मारे जाएंगे। दादे उन्होंने घर के जिन्ने मैंबर आ उन्ने ही बर्रे लैके जानवर लैके ज़िबा करने ने, गोश्त खा लो, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਿश्ता एंटर नहीं होएगा। इन्होंने ऐसा ही किया। हर किसी ने अगर किसी के घर के 5 अफराद हैं तो 5 जानवरों को लिया है, एक एक के नाम पे लिया है और किया क्या है, उनके नाम का एक एक जानवर ज़िबा करके खून जो है वो अपने घर के बाहर चौकों पर दरवाजों पर लगा दिया गया है। और जिस घर के बाहर खून था मौत का फरिश्ता वहां पर दाखिल नहीं हुआ। कलाम खुदा में लिखा है जब ये वाक़या हुआ पेलोठे मर गए, फिरौन ने कहा कि अपनी कौम को लेकर चला जा। तब खुदा ने, सुनिएगा गौरतलब बात है, तब खुदा ने मूसा से कहा था कि मूसा अब तूने हर साल ऐसा ही किया करना है। हर साल के पहले महीने की 10 तारीख को तूने अपने लोगों को बताना है कि अपने घर की तादाद के मुताबिक जानवरों को ले, साल के पहले महीने की 10वीं तारीख को क्या करना है, जानवर लेने हैं और 14वीं तारीख को उनको ज़िबा कर देना है, ताकि ये लोग नस्ल दर नस्ल जब तक ये जिंदा है इनकी नस्लें याद रखें कि एक दिन था जब तमाम पेलोठे मर गए थे, मगर ऐसे भी घर थे जिनके बाहर खून था, उनको मौत के फरिश्ते ने नहीं छुआ। और कलाम खुदा में लिखा है जब मिस्र की गुलामी में से निकल आए और शरीयत कहती है, कुतुब कहती है कि हाँ ये ईद फसा के तौर पर उसी दिन को मनाया जाता था। इंग्लिश में इसको पास ओवर कहते हैं। ये मनाया करते थे और इसी चीज की याद को ताजा करते थे कि जब जब खून लगाया जाता है तब तक मौत का फरिश्ता पीछे चला जाता है। ये यूं ही ईद के तौर पर यही सेलिब्रेशन करते हैं, फसा की ईद मनाते हैं। और होता क्या था, यरूशलेम के अंदर पहले महीने की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया से लोग क्या करते थे, सुनिएगा, लोग क्या करते थे, बर्रों को लेकर यरूशलेम के अंदर दाखिल होते थे ताकि उनको ज़िबा किया जाए, ताकि उनकी कुर्बानी की जाए। उसी दिन यीशु मसीह भी गधे पे सवार होकर यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं। और जब यीशु वहां पर दाखिल होते हैं, यीशु के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बर्रों को लिया और वो भी यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे थे, मगर ये लोगों के बर्रे थे, ये इंसानों के चरवाहों के पाले हुए बर्रे थे। मगर एक बर्रा वहां पे था जिसकी बाबत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की इंजील पहले बाब में आता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए चलता है। लोग अपने बर्रों को लेकर आते थे पहले महीने यरूशलेम के अंदर ताकि उनको ज़िबा किया जाए। यहाँ पर लोग अपने बर्रे लेकर आ रहे हैं, वहां खुदा अपना बर्रा, अपना बेऐब लमुबद्दल ला तब्दील बर्रा यीशु मसीह को लेकर आ रहे थे। और जब यीशु मसीह वहां पर आए तो लिखा है लोगों ने यीशु मसीह का वेलकम करना शुरू कर दिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी यीशु के पीछे कि उनका कोई अदादो शुमार नहीं था। न जाने कौन कौन से मुल्क से लोग आकर इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। और एक और वजह थी कि यीशु के पीछे भीड़ थी,
وجہ ایسی یسو نے تھوڑی دیر پہلا لازر نو زندہ کیتا سی تے لازر بھی یسو دے نال نال جس نو ویکھن آئے سی تے کئی لازر نو ویکھن آئے سی اور لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہ ہمارا بادشاہ بن جائے گا تو یہ رومیوں سے ہمیں آزاد کرے گا. وہ ظلم جو رومی ہم پر کرتے ہیں یسو جب بادشاہ بن کر اپنے تخت پر بیٹھے گا تو یہ ہمیں بچائے گا. انہوں نے جب یسو کو آتے دیکھا تو انہوں نے خوشی کا شادیانہ بجاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے لوگ ڈالیاں لہرا رہے ہیں, کپڑے اتار کر یسوع کے قدموں میں رکھ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ تو ہی بادشاہ ہے, تو ہی بادشاہ ہے. کلام خدا میں لکھا ہے شور اتنا بڑھ گیا ہے, ہر کوئی چیختا ہوا پکارتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یسوع ہی بادشاہ ہے. جس طرف فقیر اور پریسی دیکھتے ہیں, دیکھتے یہ ہے کہ ادھر سے بھی آواز آتی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے, ادھر سے بھی آواز آتی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے. کلام خدا میں لکھا ہے فقیر اور پریسیوں نے کہا کہ ہم تیری منت کرتے ہیں, ہم تجھے کہتے ہیں ان لوگوں کو خاموش کروا کیونکہ یہ تجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. وہی آپ کا اور میرا یسوع کہتا ہے اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا دیں گے کہ میں ہی بادشاہ کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا ہوں. ہاللویا. جے بندے چپ کر گئے تے میں پتھراں دے منہ چ زبان پاراں گا, پتھر کہن لگ پڑ گے کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللویا ہاللویا. ہوشنا 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 عبرانی کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی ہبریو کا ورڈ ہے. ہوش, ہوش کا مطلب ہے نجات. ہوش کا کیا مطلب ہے؟ ہوش کا مطلب ہے نجات اور نا کا مطلب ہے درخواست کرنا, منت کرنا, التجا کرنا. وہ بارہا ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ہوشنا ہوشنا ہوشنا. ہر ایک منہ سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہوشنا. در حقیقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کے بادشاہوں سے اک گئے ہیں, دنیا کے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, ستم کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمیں قتل کر دیتے ہیں. اے خداوند یسوع تو آ, تو ہمیں اس دنیا سے, گناہوں سے, کبیرہ ہو, گرزی ہو, سب سے تو ہی نجات دے سکتا ہے. ہوشنا ہوشنا. یسوع کو بادشاہ تسلیم کیا. وہ ہاتھ جو لہرا رہے تھے, جن ہاتھوں کے اندر ڈالیاں تھی, جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع جب ہمارے پاس سے گزرا ہے, گولڈن گیٹ سے, ایسٹرن گیٹ سے گزر گیا ہے, ہن جا کے اپنے تخت تے دے گا تے اسی ایدے پیچھے ہوواں گے. اینو جسمانی بادشاہ تسلیم کیتا ہے تے ایدی سلطنت دا فائدہ اے وا اگر اسی قتل ہو جاؤں گے, مر جاواں گے, جویں اینے لازر نو زندہ کیتا سانوں بھی کرے گا. جیسے اس نے لازر کو زندہ کیا تھا ہمیں بھی زندہ کرے گا, ہمیں پھر سے زندگی دے دے گا. وہ ہاتھ یسوع کو ہوشنا لہراتے ہوئے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں, مگر یسوع یروشلم سے گزر کر سیدھا ہیکل میں چلے گئے. تے انہوں نے ڈاؤٹ ہو گیا کہ بادشاہ ایتھوں لنگیا, اینوں تے چاہیے تخت تے بیٹھے, اے جا کے یروشلم سے چل گیا. اور لکھا ہے جب اس دن یسوع یروشلم میں داخل ہوئے اور جا کر ہیکل میں داخل ہوئے تو یسوع نے کیا کیا؟ تمام لوگ جو وہاں پر لین دین کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, لکھا ہے یسوع نے کپڑے کا کوڑا بنا کے مارا ان کو اور ان کے تختوں کو پلٹ دیا. یسایہ کی کتاب 56 باب کا قول دہرایا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے, تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. وہ ہاتھ جو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے, جدوں پتا چلیا کہ اے بادشاہ نہیں ہے تے وہی ہاتھ بار بار کہتے اسے سلیب دو, اسے سلیب دو, اسے سلیب دو, کیونکہ یہ کہتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کی طرح ہیں, لبوں سے تو کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا بادشاہ ہے, مگر اس کی سلطنت کے کوئی بھی لمبردار, کوئی حصے دار نہیں ہے.
ہم آج منہ سے تو ہوشنا کر رہے ہیں, کھجور کی ڈالیاں بھی ہیں, مگر ہمارے دل میں یسوع نہیں ہے. تے ڈالیاں لہراتا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ڈالیاں لہرانی ہے, اگر کپڑے بچھانے ہیں, اب یسوع یہ نہیں کہتا کہ اپنے دوپٹے اتار کر بیٹیاں اور بھائی اپنے کپڑے اتار کر یسوع کی راہ میں. یسوع کپڑے نہیں, یسوع کہتا دل دے کپڑے ہوں میرے راج میں شامل. اب وہ آپ کے دل کے کپڑے مانگتا ہے, اب وہ آپ کا دل مانگتا ہے. کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں اب خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کا خاتمہ کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح اس کے پاؤں میں, اس کے قدموں میں رکھ دیں اور اس کو حقیقی بات سے تسلیم کریں. تو یقین مانے جیسے شاگردوں کے نام بائبل مقدس میں ہے کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ رہے, جیسے ان لوگوں کا ذکر اس بائبل مقدس میں آیا ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو حقیقی اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے اور ہوشنا کریں گے تو آپ کا نام اس کتاب میں تو نہیں لکھا جائے گا, مگر ایک کتاب ہے جس میں آپ کا نام لکھا جائے گا. وہ کتاب آسمان پر ہے, اس کو کتاب حیات کہتے ہیں. آج ڈالیاں لہرانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے دل میں آج بھی کسی کے لیے ملال ہے, آج بھی کسی کے لیے اگر آپ غصہ میں ہیں, اگر آپ کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے, اگر آج بھی آپ کسی کے لیے کینہ اور بدت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. چٹا سوٹ پا, کوئی فائدہ نہیں. اے نہ میک اپ لانا, کوئی فائدہ نہیں. کاٹن دا نواں سوٹ سمانا. اگر دل کے اندر ملال ہے, اگر دل کے اندر کسی کے لیے غصہ ہے, یسوع چاہتا تے آسمانی رتھا تے بہ کے یروشلم سے داخل ہوتا, مگر اس نے ایک گدھے کا انتخاب کیا. اس لیے کیونکہ وہ صلح کا شہزادہ ہے. جڈا مرضی آج کرنا پہ لڑیا وا کھجور دی ڈالی لے کر بیکار چلتا. ان کو آؤ اس صلح کا پیغام کٹھے سیلیبریٹ کریں. ہاللیلویا. بادشاہ جدو گدھے تے بہ کے آندا سی مطلب صلح کرانا آیا, ساڈا رشتہ ٹوٹ گیا سی, ساری لڑائی چل پی سی خدا دے نال. وہ آیا صلح کرا کے آسمان تے چل گیا. وہ پھر زیتون کے پہاڑ پر آئے, اپنے آپ کو تیار کیا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کیا, جو کچھ تھا یسوع کی راہ میں ڈال دیا. آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, مکاشفہ کی کتاب لکھا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رکھ. آج آپ خدا کے کلام کو تھامے, خدا آپ کو سرفراز بھی کرے گا, خدا آپ کی سیلیبریشن کو قبول بھی کرے گا. خدا آج کے کلام کے صلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کریں. Amen.